ملکہ صحرا سیریز سیزن 1 پراسرار وجود قسط نمبر 39۔ دوسری صبح کنور مہتاب علی نے بچیوں کی خوابگاہ پر دستک دی۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ لمحات برداشت کیے تھے، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ رات کو ہی انہیں جگا لے، لیکن ان کی نیندیں خراب کرنا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے بھی ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ شفق نے دروازہ کھولا، باپ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت لہرانے لگی۔ کنور مہتاب علی نے مسکراتے ہوئے بازو کشادہ کر دیے اور شفق کے حلق سے چیخ سی نکل گئی، آپ ڈیڈی، آپ یہ آپ ہی ہیں ڈیڈی؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ پھر وہ کنور مہتاب علی کی سینے سے آ لگی۔ رانا بھی جاگ گئی اور اس کے بعد کچھ رقت آمیز مناظر پیدا ہو گئے۔ کنور مہتاب علی نے دونوں بچیوں کو سینے سے لگا لیا۔ دونوں سسک رہی تھی اور کنور مہتاب علی آہستہ آہستہ سسک رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، رونے کی کیا بات ہے؟ ارے اتنے بہادر بچیاں، اتنے دلیر باپ کی بیٹیاں اور ایسے رو رہی ہیں؟ کیوں بھائی، آخر کیوں؟ بات کیا ہے؟ کیا ہو گیا رانا؟ کیا بات ہے شفق؟ ظلم کرتے ہیں آپ ہم پر، آپ ہم پر ظلم کرتے ہیں ڈیڈی، آپ نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ میں نے؟ ارے کیوں بھائی، کچھ بتا تو دیا جائے ہمیں۔ قیدی بنا دیا آپ نے ہمیں گھر میں، ہم قیدیوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام دوستوں سے رشتے ٹوٹ گئے، راتوں کو پہرا لگتا ہے۔ اس گھر پر کیوں، آخر کیوں؟ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ اتنا بے حقیقت کیوں تصور کر لیا ہے کہ ہمیں کیوں کچھ نہیں بتایا جاتا؟ ہمیں گھر میں اجنبی بنا دیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے ڈیڈی؟ اوہ بٹیا، بعض اوقات کچھ ایسے غیر یقینی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہتا ہے، لیکن بس بات ختم ہو گئی بٹیا، کوئی بات نہیں ہے۔ عیش کرو، اپنے سارے دوستوں کو کوٹھی میں مدعو کرو، سب کی ایک شاندار دعوت کر دو، کوئی بھی بہانہ کر دینا۔ ہو جاتا ہے کبھی ایسا۔ تم لوگ بھی کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے۔ دیوان سرکار اور عالم آرا بھی آ گئے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے باپ بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ کنور مہتاب علی نے کہا، اور یہ تمہاری ممی صاحبہ، بھائی اتنا ڈانٹا ہے انہوں نے ہمیں کہ سچ مچ ہمارا رونے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب دیکھو نا، ہماری ممی تو ہے نہیں جو ان سے کہتی کہ میرے بیٹے کو مت ڈانٹو، بس جو جی میں آیا انہوں نے ہم سے کہہ دیا۔ بھائی ہماری بھی طرفداری کرنے والا کوئی ہے؟ ماحول ایک دم خوشگوار شکل اختیار کر گیا، لیکن عالم آرا کے چہرے پر مسلسل سنجیدگی طاری تھی۔ وہ اس بات پر ناراض تھی کہ ابھی تک اسے حقیقتوں کا علم نہیں ہو سکا۔ آخر کنور مہتاب علی کس سے خوفزدہ تھا؟ اس رات جو اس نے الٹی سیدھی باتیں کی تھی ان کا کیا مفہوم تھا؟ کس نے اسے ناکردہ مجرم بنا دیا ہے؟ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آتی ہو۔ اور ابھی تک کنور مہتاب علی نے کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ اس فیروز سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ فیروز مسلسل تہہ خانے میں موجود تھا اور اب عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ کنور مہتاب علی نے دیوان سرکار کو اس کے بارے میں ہدایات دی تھی کہ فیروز کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال کنور مہتاب علی نے پورے 2 دن اپنے بیوی بچوں کو دیے، سارا وقت ان کے ساتھ گزارا۔ دوسرے ہی دن کوٹھی میں ایک شاندار پارٹی کا بندوبست کیا گیا، لیکن عالم آرا نے محسوس کر لیا تھا، دیوان سرکار کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک رسک لے کر ہو رہا ہے، ورنہ کنور مہتاب علی چاروں طرف سے محتاط ہے۔ اس کی چور نگاہیں
کوٹھی کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیتی رہی ہیں۔ بہرحال پارٹی خیریت سے گزر گئی اور پھر اسی رات کنور مہتاب علی نے فیروز سے ملاقات کی۔ فیروز اب کافی مطمئن نظر آتا تھا۔ کنور مہتاب علی نے کہا، ہاں تو مسٹر فیروز، اس دوران آپ نے بھی بہت کچھ غور کیا ہوگا، بہت کچھ سوچا ہوگا، کوئی بات ذہن میں آتی ہے؟ فیروز نے کنور مہتاب علی کو دیکھتے ہوئے کہا، کنور صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ میری زندگی بھی بہت عجیب گزری ہے۔ ماضی کیا تھا اس سے نہ آپ کو کوئی دلچسپی ہوگی اور نہ میں کسی کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کیفیت یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر زندگی کا بڑے سے بڑا رسک لے سکتا ہوں، کسی سے خوف محسوس نہیں ہوتا، زندگی جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بے پناہ لالچی آدمی ہوں، دولت کے انبار لگانا چاہتا ہوں اپنے ارد گرد، دولت مند لوگوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں، لیکن کسی ایسے ذریعے سے نہیں جو عام لوگوں کے ذرائع ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام ملے جس سے زبردست دولت حاصل ہو۔ اگر ایک بار دولت ہاتھ لگ جائے تو جانتے ہیں رہائش کے لیے میں کون سی جگہ منتخب کی ہے؟ کنور مہتاب علی نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جب تک تم بتاؤ گے نہیں کیسے جان سکتا ہوں؟ فیروز بھی مسکرا دیا، پھر بولا، جانے دیجئے، خوابوں کو اپنے ہی سینے میں پلنا چاہیے، ہاں اگر ان کی تکمیل ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے۔ کنور مہتاب علی صاحب، اس وقت میں آپ سے بے حد مخلص ہوں، ہو سکتا ہے گزرنے والا دن میری اس کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت کارآمد آدمی ہوں، لیکن بعض اوقات کسی بھی شخص کو کسی ایک فرد کے لیے بڑا کارآمد بنا دیتے ہیں۔ اس وقت جو معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں۔ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے اسی موضوع پر۔ ہاں کہو، کیا یہ ممکن ہے کہ نصیر بیگ جیسے چالاک اور بد معاملہ شخص کے مقابلے میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی کاروباری سلسلہ جاری ہو جائے؟ بالکل ممکن ہے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ تمہیں یہاں روکنا اور انتظار کرنا میری خواہش کی تکمیل کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ایک بات اور بتا دیں، جو کچھ آپ کریں گے کیا اس میں میرے ساتھ سلوک کا برتاؤ ہوگا؟ اس کا پیمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ وقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ بھی میرا تجربہ ہے، الفاظ، زبان، قسمیں سب بعض اوقات بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف حالات کے تحت سوچتا ہے۔ میں اس وقت سے آئندہ کے ماحول کا تعین کروں گا۔ ہاں، ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو اعتماد دلاتے ہیں۔ ہم اس وقت صرف اسی اعتماد کے سہارے کام کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بلکہ تمہارے ان الفاظ سے میں متاثر ہوا ہوں۔ واقعی وقت کے بارے میں تمہارا یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ اب آگے چلو۔ کیا آپ خلوص دل کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ شریک کرنے پر تیار ہیں؟ ہاں، مجھے بہت اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے تم میرے بہت اچھے ساتھی ثابت ہو۔ تو پھر ایک بات آپ ذہن نشین رکھیے، میں اس وقت آپ سے بالکل مخلص ہوں اور ہمیشہ مخلص رہنا چاہتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ مجھے اس کے لیے مالی مفاد حاصل ہو۔ کیا مالی مفاد چاہتے ہو؟ اور کچھ نہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس خزانے کا تذکرہ نصیر بیگ نے کیا ہے کیا اس کا کوئی وجود ہے؟ بالکل ہے، اور وہ عظیم خزانہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر اس کے حصول میں کامیابی حاصل ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا اس کے مالک کی یا اس کے حصے دار کی مالی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دنیا کا دولت مند انسان ہو۔ گڈ، ویری گڈ۔ اور آپ یقیناً یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط نہیں ہے۔ فی الحال یوں غلط نہیں ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان
ابھی کوئی کاروبار شروع نہیں ہوا کہ اس کی حصول کے لیے آپ کے دل میں کوئی امنگ ہے؟ دیکھو دوست، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ خزانے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ دولت حاصل ہو، لیکن ایک بات خاص طور سے سن لو، میں اگر اس سلسلے میں کوئی جد و جہد کروں تو وہ صرف خزانے کے حصول کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے متعلق میرے کچھ اور بھی معاملات ہیں جو خزانے سے زیادہ قیمتی ہیں میرے لیے۔ ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان معاملات کی تکمیل کرتے ہوئے میری خدمات میری اوقات کے مطابق حاصل کریں، اور جب خزانے کی حصول کی باری آئے تو آپ میری مدد کریں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد سارا خزانہ میرا ہوگا، بلکہ جس طرح بھی اس کی تقسیم ہو جائے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ خزانہ سامنے آنے کے بعد ہمارے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، لیکن اس کے لیے ہم ایک جامع طریقہ اختیار کر لیں گے تاکہ اس بہکاوے میں آنے کے باوجود اپنا تحفظ بھی حاصل کر سکیں۔ یار، تمہاری باتیں مجھے کافی اچھی لگ رہی ہیں، یہ سب کچھ واقعی ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی خلوص دل سے کچھ کرنا چاہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے مسٹر مہتاب علی، فیروز تمہارے ساتھ ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ اب وہ تمہارا دست راست ہے۔ آزما لینا بڑے کام کا ثابت ہوگا۔ 2-4 کوششوں میں اگر میں آپ کے لیے کارآمد ثابت نہ ہو سکوں تو پھر تمہیں اختیار ہوگا، مجھے اپنے سے پرے ہٹا دو، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے کسی انتقامی کیفیت کا شکار نہیں ہوں گا۔ قمر مہتاب علی نے گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس نے گردن اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے فیروز، اب میرے اور تمہارے درمیان اس قسم کی گفتگو کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ دیکھو، ساری تفصیل تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کچھ ایسی ہی وجوہات ہیں کہ انہیں قطعی طور پر مجھ تک رہنا چاہیے، لیکن مختصراً میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مہم جوں کا ایک ٹولہ ہے۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مخلص بھی تھے، اور ہم نے ایک ساتھ بہت سی مہمات سر انجام دی تھی۔ دوسرے چند نام بھی اس میں شامل ہیں، انہیں فی الحال نظر انداز کر دو۔ بس یوں سمجھ لو کہ مرزا نصیر بیگ بھی ہم میں شریک تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہی ظرف تھا کہ ہم نے اس کم ظرف آدمی کو صرف اپنا ہم وطن اور ہم شوق ہونے کی وجہ سے ہمیشہ نظر انداز کر دیا، بلکہ بارہا ہم نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک شاطر اور بے ایمان شخصیت کا مالک ہے۔ وہ ہر قدم اٹھا سکتا ہے جو غیر معیاری اور غیر انسانی ہو۔ بارہا ایسے تجربات ہوئے، اور کئی بار ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے ساتھ نہ رکھا جائے۔ ہم نے ایسا کر بھی ڈالا، 2-3 بار اس نے معذرتیں کر کے اور آئندہ اپنا رویہ بہتر رکھنے کا وعدہ کر کے ہمارا ساتھ اختیار کیا، لیکن اس کے اندر بچھو جیسی فطرت ہے جس کا کام ڈنک مارنا اور نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ ہم نے اسے وارننگ دی تھی کہ اس نے کچھ مہمات میں ہمارا تعاقب کیا، اور یہ بھی ایک ایسی ہی مہم تھی جو ہم نے دنیا کے ایک پراسرار گوشے میں سر انجام دی۔ اس میں ایسے ناقابل یقین واقعات پیش آئے کہ یہ مہم جوں کی ٹولی چکرا کر رہ گئی۔ مرزا نصیر بیگ کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے قریب قریب ہی چکرا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے جو ہمارے مفاد کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کی، اور کئی بار ایسے موقع آئے کہ اگر ہم چاہتے تو مرزا نصیر بیگ کو مصیبت میں پھنسا کر اس حد تک پہنچا دیتے کہ وہ زندہ واپس نہ آ سکتا تھا، لیکن یہ ہمارے ظرف کے خلاف تھا۔ ہم نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر اسے ایک ایسا موقع مل گیا کہ اس نے ہمیں جال میں پھنسا دیا، اور در حقیقت اس جال سے بچ نکلنا
بس اللہ کی سیدھی نگاہ ہی تھی، ورنہ ہم شدید مشکل میں پھنس گئے تھے۔ میرے دوست، بہتر ہے کہ اسی تفصیل پر اکتفا کرو، مزید اندر جاؤ گے تو الجھن کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم واپس آ گئے، اور یہ بدبخت انسان اور بھی بہت لوگوں کو اس میں شامل کر کے ہمارے پیچھے لگا ہوا یہاں تک آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بار ہم جس مہم میں الجھے تھے، اگر اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جاتی تو شاید وہی ہوتا جو میں تم سے کہہ چکا ہوں، یعنی یہ کہ ہم دنیا کے ایک عظیم خزانے کے مالک بن جاتے۔ مرزا نصیر بیگ کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی، اس لیے وہ دیوانہ ہو گیا اور ابھی تک دیوانگی کا شکار ہے۔ یہ جو نام اس نے تمہارے ذریعے لیا ہے، ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کے بارے میں سن کر مہم جو میں سے کوئی بھی شخص اس سے ملاقات کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال مرزا نصیر بیگ کے بارے میں ایک بات تمہیں بتا دوں گے، اگر وہ بھی ہم سے تعاون کر لیتا تو یقین کرو بہت سی آسانیاں حاصل ہو جاتی، اور ہم اس خزانے کو حاصل کر کے آپس میں تقسیم کر سکتے تھے۔ لیکن اس نے ہم لوگوں کو راستے سے ہٹانا چاہا، اور وہ کمینی قسم کی حرکت کر ڈالی جس نے ہم سب کی زندگی خطرے میں ڈال دی، اور ہمیں کچھ حاصل کیے بغیر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب بھی وہ انہی کوششوں میں مصروف ہے کہ تنہا ہی ہم سب سے چھٹکارا حاصل کر کے خزانے کے حصول کے لیے جدوجہد کرے اور اپنا مقصد پالے۔ اگر اس نے تمہیں یہ پیشکش کی ہے ڈیئر فیروز، تو اس کے پس پردہ بھی اس کے ذہن میں کوئی مجرمانہ تصور ہوگا۔ جو شخص اپنے دیرینہ دوستوں کو برداشت نہ کر سکتا ہو، ایسے شخص کو کیوں برداشت کرے گا جس سے اس کا تعلق؟ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ کارروائی کی ہے۔ یہ تھی وہ مختصر تفصیل۔ اس کے بعد میں تمہیں پیشکش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے شاطر آدمی کو یقینی طور پر سزا ہو۔ تم اس سے جو کچھ حاصل کر رہے ہو بے شک وہ حاصل کرو، لیکن میں تمہیں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ اسے میرے راستے سے ہٹا دو۔ میں اس کا قتل اب بھی نہیں چاہتا، لیکن کوئی ایسا عمل چاہتا ہوں جس سے وہ مشکل کا شکار ہو جائے، اور جب ہم اس مہم سے واپس پلٹے تو وہ ہمیں پریشان نہ کر سکے۔ فیروز گہری نگاہوں سے کنور مہتاب علی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، کنور صاحب، میں اس سلسلے میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہوں، اور میرے ذہن میں جو تجاویز ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ضرور، یہی میں چاہتا ہوں۔ تو پھر سنیے، اس کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ دارالحکومت چلیں، وہاں ہوٹل سیرینو کمرہ نمبر 808 میں قیام کریں، اور اس کے لیے جو شاندار طریقہ کار میں نے منتخب کیا ہے اس پر عمل کریں۔ وہ شاندار طریقہ کار کیا ہے؟ کنور مہتاب علی نے سوال کیا، اور فیروز اسے آہستہ آہستہ کچھ بتانے لگا۔ کنور مہتاب علی نے بغور اس کی گفتگو سنی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، آئیڈیا بہت اچھا ہے، واقعی بہت اچھا ہے۔ تم مجھے ایک دن سوچنے کی مہلت دو۔ ضرور، میری طرف سے اس کی اجازت ہے، فیروز نے جواب دیا، اور کنور مہتاب علی گہری گہری سانسیں لینے لگے۔